السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا ال- یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر اشکی انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ کیا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا۔ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ الشریعت و قولی، شریعت میرا قول ہے، یعنی جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مقدس سے قول فرما دیتے ہیں، کوئی بات کہہ دیتے ہیں، تو سرکار دو عالم کا وہ قول، وہ بات، وہ حدیث شریعت ہو جاتا ہے دین۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم سب صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا، میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، میں ہلاک ہو گیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کہ کیا ہوا، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ، روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے قریب ہو گیا، روزے کی حالت میں بیوی کے قریب نہیں ہونا مگر روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کر گیا تو میں ہلاک ہو گیا، تو سرکار اس لیے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے اور صحابہ کرام کی سنت ہے، جب بھی کوئی پرابلم ہوتی فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاتے، فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور کا دیدار کرتے، کتنی بھی بڑی پرابلم ہو۔ اب یہ صحابی رسول جو ہے نا پریشانی میں، بے چینی میں کہ میں ایسا کام کر دیا جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہے، تو ان کے اندر کیا تھا؟ صحابہ کرام کا ایمان کیا رہتا؟ ایمان یہ اندر اپنی کیفیت لے کے آتا کہ شرمندگی لے کے آتا، بندگی لے کے آتا، کہ احساس دلاتا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دیا، میں اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیا، تو فوراً سرکار کی بارگاہ میں آ کے اپنا مسئلہ جو ہے نا پیش فرما دیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین نے پوچھا وہ صحابی رسول سے جو ہے نا، تم کیا کوئی غلام کو آزاد کر سکتے ہو؟ کیا کوئی اب یہ روزہ ٹوٹ گیا ہے تو اس کے کفارے کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سولوشن دے رہے ہیں کہ کیا تم کوئی غلام آزاد کر سکتے ہو؟ تو وہ صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا نہیں کر سکتا، غلام میرے پاس نہیں ہے۔ تو پھر سرکار دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے قول، کیا ہے شریعت ہے، اب وہ آپشن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں ان کو۔ تو سرکار نے پھر فرمایا کیا تم 2 مہینے کے مسلسل جو ہے نا روزے رکھ سکتے ہو، متواصل روزے رکھ سکتے ہو؟ تو وہ صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس کی بھی طاقت نہیں رکھ سکتا، میں یہ نہیں رکھ سکتا۔ یہ دوسرا آپشن تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ کیا تم جو ہے نا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ تو وہ صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو دیکھیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ یہ جو آپشنس ہے ہر ایک کے لیے نہیں، یہ آپ کے لیے خصوصیت کے ساتھ ہے۔ کسی اور کے لیے جب روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو ان کے کفارے کے لیے رولس اینڈ ریگولیشن ہے، وہ فالو کرنا ہی کرنا ہے۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت خلی، شریعت میرا قول ہے، جس کے لیے میں کہہ دوں فرض ہے، جس کے لیے کہہ دوں میں حلال ہے تو حلال ہے، جس کے لیے کہہ دوں میں حرام ہے تو میں حرام ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک قول شریعت ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر سرکار فرما رہے کیا تم 2 مہینے کے روزے رکھ سکتے ہو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو، آزاد کر سکتے کوئی غلام کو، حتیٰ کہ وہ صحابی رسول اتنی طاقت نہیں رکھ سکتے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، پھر کچھ دیر خاموشی کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھجوریں پیش کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھجوریں پیش کی گئی تو فرمایا کہ وہ سائل کہاں ہے جو سوالات کر رہا تھا، جو اپنی مسائل لے کے آیا تھا، جو پوچھ رہا تھا اور جو ہے نا کفارے کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ سرکار وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، لبیک کہہ کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ کھجوریں لے لو اور یہ کھجوریں لے کر جو ہے نا اس کو جو ہے نا تقسیم کر دو، خیرات کر دو۔ تو وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھجوریں آپ کہہ رہے ہیں یہ سرکار جب سرکار دو عالم نے جو حکم فرمایا کہ تقسیم کر دو، خیرات کر دو، تو وہ صحابی رسول فرماتے یا رسول اللہ یہ 2 سنگلا جو زمینیں ہیں، پہاڑ ہیں، ان کے درمیان جتنے بھی گھر ہے اس میں سب سے زیادہ غریب تو میں ہی ہوں سرکار،
حالانکہ سرکار کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ غریب آپ ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہی، سرکار کے فرمانے کے بعد آپ فرما رہی، وہ صحابی رسول فرما رہی سب سے غریب تو میں ہوں سرکار، سب سے زیادہ غریب تو میں ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا چہرے انور پر جو ہے نا مسکراہٹ آ گئی سرکار کی۔ جب انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ غریب میں ہوں، تو سرکار کے ایسی مسکراہٹ سرکار کے چہرے پہ آ گئی تھی کہ آپ کے جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھلے دندان مبارک نظر آنے لگے۔ تو ہمارے آقا نے جب مسکرا دیا، پھر ہمارے آقا نے فرمایا جاؤ اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول شریعت وہ خصوصیت کے ساتھ وہ صحابی رسول کے لیے کیا تھا، ہمارے آقا کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رولز ہیں ریگولیشن ہے، کسی اور کے لیے کچھ کر دے، کسی اور کے لیے کچھ کر دے، یہاں پر صحابی رسول کو کہا کہ تم جو ہے نا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھو، اور جو ہے نا آزاد کردہ غلام تو بھی کرو، 2 مہینے کے مسلسل روزے رہو، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا کم از کم کھجوروں کو یہ لے لو جو میری پاس آئے ہیں، جو خیرات کر دو، یہ بھی کافی ہو جائے گا۔ لیکن وہ صحابی رسول نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ کھجوریں بانٹنے سے زیادہ تو حقدار میں ہوں، میں اس کا حقدار ہوں، کیونکہ میں سب سے زیادہ غریب ہوں سرکار۔ تو سرکار مسکرایا، فرمایا جو خود گھر والوں کو کھلا دو۔ یعنی ان کے روزے کے ٹوٹنے کا کفارہ یہ ہوا کہ کھجوریں ان کو کسی اور جگہ سرکار کی بارگاہ سے ملی، اور ان کا کفارہ یہ تھا کہ گھر والوں کو ہی کھجوریں کھلا دو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کلام میں اللہ کا قانون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا جو ہے نا مبارک زبان میں اللہ کی مرضی ہے، جو سرکار فرماتے، جس کے لیے فرماتے کہ یہ ان کے لیے ہے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حلال فرماتے۔ جس کے لیے کسی کے لیے دوسروں کے لیے حرام ہو سکتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے اس کو حلال فرماتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ریشم ہوتا ہے جو پیور سلک ہوتا ہے، مردوں کے لیے سونا کے ساتھ ساتھ ریشم جو وہ حرام ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم جو ہے، 2 صحابی رسول حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، کہ آپ کو جو کچھ خارج کا کچھ مسئلہ تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو بیان فرمایا۔ یہ حضرت انس بیان فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریشمی لباس پہننے کی، ریشمی قمیص پہننے کی اجازت فرمائی۔ ریشمی لباس پہن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو کہہ دے وہ اس کے لیے شریعت ہو جاتا ہے، اور جس کو کہہ دے نہ کرنے کا تو وہ اس کے لیے وہ شریعت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سرکار کا جو قول ہے، شریعت میرا قول ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی اتنی اہمیت ہے اللہ کے پاس، اتنی اہمیت ہے دین میں، اور اتنا کمال، اتنا مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا ہے۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، اپنے کپڑے کے نیچے جو نا ریشمی جو ہے نا کرتا پہنے ہوئے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پوچھتے یہ کیا ہے، تو آپ فرماتے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہ یہ میں نے اس کی موجودگی میں پہنا جو آپ کی ہستی سے بہتر ہے۔ یعنی میں نے اسے اس ہستی کی موجودگی میں پہنا ہے جو آپ سے بہتر ہے۔ یعنی آپ فرما رہے ہیں یہ جو میں ریشمی کپڑا پہنا ہوں، یہ آج سے نہیں پہنتا، آپ سے پہلے آپ سے بڑی جو ہستی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ زمانے میں بھی پہنتا تھا اور آپ نے مجھے کچھ نہیں فرمایا۔ یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرما دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کیا ہے، شریعت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے لوگوں کی مشقت کا، دشواری کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم فرماتا۔ مسواک کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی سنت ہے۔ آخری لمحات تک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمانے سے پہلے مسواک کا استعمال فرماتے، اور یہ اللہ کے قرب کا بہترین ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر مجھے لوگوں کی جو ہے نا دشواری کا، تکالیف کا جو ہے نا خیال نہیں ہوتا، ان کو جو ہے نا جو تکلیف ان کو ہوگی جو ہے نا بار بار یوز کرنے کی وجہ سے جو چیلنجز جو ہوں گے اس کا خیال نہیں ہوتا، تو میں مسواک کو جو ہے نا ہر نماز کے بعد کرنے کے لیے فرض کر دیتا۔ مطلب کیا، یہاں تو ایک پہلے تو مسواک کی فضیلت ہمارے آقا فرما رہے ہیں کہ مسواک کی ایسی فضیلت ہے، اگر میں چاہتا تو ہر نماز کے بعد اس کو ہر نماز کے وقت، ہر نماز کے لیے اس کو کرنے کا حکم دے دیتا، مگر میں ایسا نہیں چاہتا ہوں۔ تو میں اسی لیے نہیں چاہتا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے یہ لوگ فرض کو ادا کرنے کے لیے لوگوں کو بڑی دشواری ہوگی، لوگوں کو تھوڑا چیلنج ہوگا، تو اسی لیے میں نہیں فرما۔ تو سرکار دو عالم سے فرمانا کہ میں لوگوں کے لیے مشقت
جو ہے نا یہ مشقت نہیں چاہتا، تو یہ ہمارے آقا کیا ہے رحمت للعالمین ہے، ہمارے لیے آسان ہے فرمانا۔ لیکن جب ہم کم از کم ہم ہر نماز میں نہیں کر سکے تو کم از کم ہم نبی ایک دن میں ایک بار، دو بار، تین بار، صبح میں یا شام میں بھی جیسا ہمارا کو ہو سکے کر لینا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ عام سنت، یہ خاص سنت ہے۔ نبی کا اور صحابہ کرام بار بار جو ہے نا مسواک کو استعمال کرتے، تو ایمان والے بھی کیا کرتے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فعل بھی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے نا کر کے بھی بتایا یہ سنت کو ہم بھی اپنی زندگی میں لینا، کیونکہ ایمان والا کیا کرتا ہے، جو بھی اپنے زندگی میں کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا محبت، جب انہیں محبت کرنے لگتا ہے تو اس کی دلیل کیا ہوتی ہے کہ وہ ہر وہ ادا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اس کو زندگی میں لانے کرتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہے کہ مشقت میں نہیں دیکھنا چاہ رہا ہوں، تو مگر میں کیونکہ تمہارا کو چیلنجز ہے، تمہارا کو دشواری ہوتی ہے، تو میں انہوں ہر جو ہے نا نماز کے ساتھ کرنے کا حکم دیتا، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ تم اگر بتایا گیا ہے کہ مسواک کی اہمیت کیا ہے ہمارے آقا کے پاس، کہ سرکار دو عالم نگاہ رسالت کے ساتھ فرما، نگاہ رسالت والے رسالت کی نگاہوں سے فرماتے ہیں، تو سرکار کا کہنا کیا ہے، قول ہوئے شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا لوگ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس جو ہے نا بیٹھے ہوئے تھے، اور جو ہے نا بردہ رضی اللہ عنہ، یہ ایک صحابی رسول حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ، آپ نے کیا کیا کہ نماز سے پہلے جو قربانی کا دن، جب بکری تھی، تو قربانی سے پہلے آپ نے کیا کیا، اپنی جو ہے نا بکری کو ذبح کر دیا، آپ جو ہے نا اپنی قربانی دے دی، اپنی جو ہے نا قربانی دے دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ دو نا دوسری قربانی دو، یعنی سیکنڈ قربانی دو۔ قربانی کیا کرنا ہے، نبی کریم نماز کے بعد کرنا ہے، اور وہ صحابی رسول نے پہلے جو ہے نا قربانی دے دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ حضرت ابو بردہ سے کہ قربانی پھر سے کرو۔ تو وہ صحابی رسول عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میرے پاس تو ایک 6 مہینے کا بچہ ہے، 6 مہینے کا بچہ ہے، اور ایک اور قول کے مطابق 1 سال کی بکری ہے، تو میرے پاس تو یہی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس جو ہے نا یہ اس میں جتنا ہے، یعنی جو تمہارے پاس ہے اس کی قربانی دے دو۔ یعنی حالانکہ وہ 6 مہینے کی بکری ہے، 1 سال کی بکری ہے، 6 مہینے کا بچہ ہے، یا ایک سال کی بکری ہے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا شریعت کا حکم ان کے لیے یہ تھا کہ جو تمہارے پاس ہے اس کی قربانی دے دو۔ کیوں یہ اور یہ بھی فرمایا یہ تمہارے سوا کسی اور کے لیے حکم نہیں، تمہارے سوا ایسا کرنا کسی اور کے لیے کافی نہیں ہوگا، اس کو پھر جو اصول ہے قربانی کے وہ اصول کرنے پڑیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ جب صحابی رسول فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو 6 مہینے کی بکری ہے یا 1 سال کی بکری ہے، جو بھی دو روایتیں ہیں، تو سرکار فرما رہے ہیں کہ تم اسی کی قربانی کر دو، یہ تمہارے لیے کافی ہوگا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اختیار رکھنے والے ہیں، احکامات کے مالک ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ہر قول شریعت بن جاتا ہے۔ اور یہاں پر حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ کے لیے شریعت یہ ہے کہ آپ قربانی تو کر لیے نماز سے پہلے، مگر قربانی جو نماز کے بعد بھی ہوگی، اگر وہ 6 مہینے کی بکری کی بھی قربانی دیتے تو ان کی قربانی اللہ اور اس کے رسول کے پاس قبول ہے۔ اور یہ رول کیا ہے، کسی اور کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے اور فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا فرمایا، کیا بات ہے، میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم میرے پاس اس حال میں آتے ہو کہ تمہارے جو دانت ہے، اب جو دانت جو ہے جس کے پیلے ہوتے، جو میلے ہوتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، صحابہ کرام کی جماعت آئی تو سرکار نے حکم فرمایا، کیا بات ہے، میں تمہارے دیکھتا ہوں تمہارے جو دانت ہے، تم اس حال میں میرے پاس آتے ہو کہ تو تمہارے دانت پیلے ہوتے، جو میل کی وجہ سے پیلے پڑے ہوتے، تو تم کیا کرو، مسواک کیا کرو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی سنت کی اہمیت بتا رہے صحابہ کرام کو، کہ اور یہ بھی بتاتے اللہ والے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو پاک صاف ہو کے، ظاہری باطنی ہر چیز کی پاکی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانا۔ تو یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کیا بات ہے، میں تمہیں دیکھتا ہوں تم پیلے دانتوں کے ساتھ میرے پاس آ جاتے ہو، تو تم کیا کرو، مسواک کیا کرو۔ یہاں بھی مسواک کی اہمیت بتا رہی، تم مسواک کیا کرو۔ اگر مجھے اپنی امت کی مشقت میں پڑنے کا جو نا خدشہ نہیں ہوتا، خوف نہیں ہوتا، تو میں ان پر مسواک فرض کر دیتا، مسواک کرنا فرض کر دیتا، جیسا کہ میں نے ان پر وضو کرنا فرض کیا۔ مسواک فرض ہوتا، مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا نگاہ رسالت سے دیکھ لیا ہماری کمزوریوں کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو پتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں، مگر یہاں پر اہمیت بتائی گئی ہے اور روکا نہیں گیا۔ مسواک تو کرنا ہی کرنا ہے، مگر چھوڑنا بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ سرکار چاہ رہے ہیں کہ فرض کرنے کا، مگر سرکار دو عالم فرمانے میں لوگوں کی دشواری کا خیال ہے
کہ ہر کوئی یہ نہیں کر پائے گا، تو سرکار کی رحمت ہے، مگر ہمارے کو کیا زندگی میں یہ مسواک کی جو ہے سنت لانا چاہیے، ایک بار دن میں تو بھی 2 بار، جیسا ہمارے لیے آسانی ہو، اور دعا کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اللہ تعالیٰ ہمارے کو بہت سے آسانیاں پیدا فرما دے۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہے، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، یہ آپ اپنے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی جو ہے نا پہنتے تھے، لوگوں نے دیکھا کہ سونے کی انگوٹھی ہے، تو لوگ جو ہے نا آپ سے کہتے کہ یہ سونے کی انگوٹھی ہے، سونا مرد پر حرام ہے، تو آپ اس کو کیوں پہنتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جو ہے نا منع نہیں فرمایا تھا آپ کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جیسا ریشم حرام ہے مردوں کے لیے، سونا بھی حرام ہے، مگر آپ انگوٹھی پہنتے تھے، لوگ اعتراض سے سوال کرے کیوں ایسا کر رہے ہیں آپ؟ تو حضرت برا رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پاس موجود تھے، تو آپ کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا بارگاہ میں مال غنیمت آتا جو ہے نا موجود ہوتا، مال غنیمت سامان ہوتا، قیدی آتے، عورتیں ہوتی، اس میں بچے ہوتی، اور خوب خوب مال ہوتا، اور گھر کے جو سامان ہوتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی مال ہوتا کیا کیا پورا تقسیم فرما دیا، سارا کا سارا تقسیم فرما دیا، اور یہاں تک کہ انگوٹھی، یہ سونے کی انگوٹھی بچ گئی، اب سونے کی انگوٹھی بچ گئی، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی حضرت برا رضی اللہ عنہ یہ واقعہ بیان فرما رہے ہیں، یہ روایت فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا، اب انگوٹھی جب بچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ مبارک کو بلند فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ مبارک کو بلند فرمایا، پھر اپنے صحابہ کرام کو دیکھا اور پھر نگاہ نیچے کر لی، پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، پھر دوسری مرتبہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نگاہ مبارک کو اٹھایا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا صحابہ کرام کو دیکھا، پھر اپنی نگاہ مبارک کو نیچے فرما لی، پھر تیسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ مبارک کو بلند فرمایا، پھر صحابہ کرام کی طرف دیکھا اور فرمایا اے برا، وہ صحابی رسول کو پکارا اے برا رضی اللہ عنہ، پھر حضرت برا فرماتے میں بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے سامنے بیٹھ گیا، جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی لی اور میرے انگلی کو پکڑا اور فرمایا لو اسے پہن لو جو تجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنائی ہے، یعنی دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ کر پہنائی، یہ انگوٹھی کو پہن لو جسے تمہیں اللہ اور اس کے رسول نے پہنائی ہے۔ اب یہاں پر سمجھ میں کیا آ رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی پہ دے اپنے مبارک ہاتھوں سے جو ہے نا تقسیم فرما رہے ہیں اور پہنا رہے ہیں، اور سرکار فرما رہے ہیں یہ اسے پہن لو کہ اللہ اور اس کے رسول نے پہنائی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی عمل ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دینا ہوتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کا دینا ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے انگوٹھی دی ہے تم اسے پہن لو، تو اسی لیے حضرت برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انگوٹھی پہنائی میں کیسے اس کے نکالوں، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں انگوٹھی دی، اللہ اور اس کے رسول نے جس کے بارے میں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں فرمایا اسے پہن لو کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں یہ انگوٹھی پہنائی ہے، تو میں اس کو کیسے اتاروں؟ تو ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شریعت الگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام الگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات الگ، تو ہمارے آقا کا مرتبہ اور مقام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے نا عطا فرمایا کہ نبی، جیسا مثال کے طور پر حج کا بھی جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سال سے تم پر جو ہے نا حج فرض ہے، تو ایک صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ 3 مرتبہ سوال کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ خاموشی اختیار فرماتے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم سب کو حج فرض ہو جاتا، جو مالدار سب کو حج فرض جاتا، اور تم اسے کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک کہ اگر سرکار حج ہو فرماتے، ہاں فرما دیتے وہ صحابی رسول کی بات پر، تو ہر سال حج کرنا پڑتا، تو ہمیں ایک زندگی میں ایک بار حج کرنے والوں کو مالداروں کو حج کرنے بچڑا چیلنج ہو جاتا ہے، ہر سال کہاں سے کر سکتے؟ تو سرکار دو عالم کی رحمت ہے، تو سرکار تو شریعت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے کہتے کہ یہ سونا اس کے لیے حلال ہے تو اس کے لیے حلال، جس کے لیے کہتے کہ یہ ریشم کا کپڑا پہن سکتا ہے تو اس کے لیے حلال ہے، اور جس کے لیے کہتے کہ سونا حرام ہے تو اس کے لیے حرام، اور جیسا حضرت جو ہے نا حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ آئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلط ارادے کے ساتھ آئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا اے سراقہ میں تو تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں، تو نبی کریم
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا تھا، اے سراقہ میں تو جو ہے نا نگاہ رسالت سے دیکھ رہا ہوں فیوچر میں کہ تو تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. تو سرکار دو عالم سے ان کا خول مبارک تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا. قیصر اور کسرا جو ہے نا سپر پاورز جو ہے نا مسلمانوں نے فتح کیا تھا. سونا جو آیا تھا، بڑے بڑے کسرا جو نا کسرا کے جو نا بادشاہ کے جو نا کنگن جو تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نبی 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 کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک قول ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ کے مرد ہے مگر ان کے ہاتھ میں پہنا کر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تھا. سرکار نے فرمایا تھا کہ میں تو دیکھ رہا ہوں تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن پہنا جائیں گے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اگر ہوتا ہے تو سرکار دو عالم جس کو لیے فرما دے اس کے لیے حلال، اور جس کے لیے فرما دے اس کے لیے حرام. یہ ہمارے آقا کی شان ہے، آقا کا مرتبہ ہے، آقا کو جو نا اتنا بلندی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. آخر میں مولا سے دعا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. یا اللہ جو کچھ کہا یا سنا یا بولنے سننے سے ادا کریے، عمل کی توفیق عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما. ہماری حاضری قلمہ اس میں جتنی بھی غلطیاں ہیں اپنے فضل و کرم سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو معاف فرما، رحم فرما، کرم فرما. تیرے محبوب کی محبت، تیرے محبوب کی غلامی، تیرے محبوب پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا بنا، ملا درود پڑھنے والے میں سلام پڑھنے والوں میں شامل فرما لے. اس میں جو غلطیاں ہیں معاف فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.